حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت اللہ ولی فرماتے ہیں، میں سفر پر تھا، ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کنواں تو تھا لیکن ڈول اور رسی نہیں تھی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی رسی اور ڈول۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام؟ کہا، محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی نے حیرت سے کہا، اچھا آپ وہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے، جو بچی تھی نا، اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا۔ کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا۔ تھوکنے سے پانی اوپر آ گیا، وہ کیسے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو کرنے کے بعد اس بچی سے فرمایا، بیٹی سچ بتاؤ، تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا؟ کہنے لگی، میں بکثرت درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس بچی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عہد کیا کہ درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ پھر انہوں نے درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات لکھی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، سبحان اللہ، دیکھا آپ نے اس مدنی منی کو ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کیسی برکت ملی کہ اس کے لعاب یعنی تھوک ڈالنے سے کنویں کا پانی بڑھ گیا۔ بھولے بھالے مدنی منوں اور مدنی منیوں، یہاں اس بات کا خیال رہے کہ اس مدنی منی پر رب العزت کی خاص عنایت تھی، اس لیے اس نے کنویں میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈالا۔ ہمیں پانی کے کسی حوض، پول، تالاب یا کنویں وغیرہ میں نہیں تھوکنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس مدنی منی کی طرح ہمیں بھی اپنے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ ہم چاہے کھڑے ہوں، چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ جب بھی لیٹے لیٹے درود شریف پڑھیں یا کوئی سا ورد کریں، پاؤں سمیٹ لینے چاہیے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منوں اور مدنی منیوں، ابھی جو میں نے آپ کو کنویں میں تھوک ڈالنے سے کنویں کا پانی بڑھنے والا جو واقعہ سنایا، یہ واقعہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بچوں کی سچی کہانیوں پر مشتمل ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے نور والا چہرہ۔ اس نور والے چہرے کے اندر یہ کہانی اور اس طرح کی اور بہت ساری کہانیاں بھی موجود ہیں۔ بچوں کو کہانیاں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک وہ کہانیاں ہیں جو کہانیاں بچوں کی اخلاق کو تباہ کر دیتی ہیں،
لیکن یہ وہ کہانیاں ہیں کہ جو بچوں کے اخلاق کو تباہ نہیں بلکہ بچوں کے اخلاق کو سنوارنے والی ہیں. آپ امیر اہل سنت کے اس رسالے کو ہاتھ میں لے کر اپنے بچوں کو بٹھا کر آپ یہ کہانیاں سنیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے بچے آپ کے فرما بردار، نمازی اور انشاءاللہ عز و جل نیک بن جائیں گے. ہمارے رشتے دار ہند میں رہتے ہیں تو انہیں اردو نہیں آتی تو وہ کیا کریں؟ یہ رسالہ ہندی زبان کے اندر بھی موجود ہے. تو ہند کے اندر آپ کے جو رشتے دار ہیں ہندی زبان میں بھی اور گجراتی زبان میں بھی جو ہند میں بولی جاتی ہے ان زبانوں میں بھی لے کے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر انگلش میں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل یہ رسالہ اردو کے علاوہ چائنا، انگلش، بنگلہ، سندھی، ہندی، گجراتی زبان میں بھی موجود ہے. انکل رسالہ نیٹ پر مل جائے گا؟ جی ہاں، یہ رسالہ نیٹ پر بھی موجود ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net پر جا کر یہ رسالہ وہاں پر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے کمپیوٹر میں بھی ڈال سکتے ہیں، اپنے کمپیوٹر میں بیٹھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں. اپنے ابو کو بولیں گے نا تو وہ آپ کو یہ کر کے دے دیں گے، آپ اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی کتابیں چھاپنے والا ادارہ مکتبۃ المدینہ، اس کی کسی بھی شاخ سے 10 روپے میں آپ لے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.